ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ۔ انشاءاللہ آج میری گفتگو دعا کے تعلق سے ہوگی۔ میرے پیارے ناظرین، محترم بزرگوں اور دوستو، دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جس طرح ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، یعنی اے لوگوں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ضرور کر لینی چاہیے، کیونکہ دعا اس عبادت کا مغز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، جب بھی موقع ملے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا ضرور کیا کیجئے۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دعا کرنا پسند نہیں کرتے، یا دعا جب کی جاتی ہے تو ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھ کر چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، یا نہیں تو اپنے ہاتھوں کو جو ہے نیچے گرائے رہتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ان سے میں گزارش کروں گا، یقین جانو اللہ رب العزت کو تمہارا ہاتھ اٹھانا بہت پسند ہے۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اور رب سے کچھ مانگتے ہو تو پروردگار عالم کو آپ کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت پاک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، اے لوگو تم مجھ سے دعائیں مانگا کرو، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگا کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلا کہ جب کوئی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا دعا کے ادب کا طریقہ یہ ہے کہ دعا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے سینے کے برابر ہاتھ کو لے جا کر رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا جائے۔ حضرات محترم، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں شادی کی محفلوں میں بھی اور جو ہیں مسجد میں بھی یا جس مقام پر دعا ہوتی ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ شاید ان کو دعا نہیں چاہیے، انہیں رب سے مانگنا پسند نہیں ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھیے، جو انسان رب سے مانگنا پسند نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، جو انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو خدا سے دعا نہیں مانگتا خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور سنیے ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یعنی اللہ کے دربار میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلا کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں یہ بہت عزت والی چیز ہے، یہ بڑی مکرم چیز ہے، یہ بڑی رب کی بارگاہ میں مقبول چیز ہے۔ لہٰذا دعا کیا کیجئے، جہاں رہیے نماز کے بعد دعا کیجئے، قرآن کی تلاوت کے بعد دعا کیجئے، فاتحہ خوانی کے بعد دعا کیجئے۔ اور کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے کہ مر گئے مردود جن کو فاتحہ نہ درود۔ کچھ لوگ جو ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرتے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ نماز جنازہ کے بعد اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، لہٰذا دعا کرنا بھی چاہیے۔ یقیناً آپ کے مرحومین کو سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو آپ کے دعا کی ضرورت ہے۔ آپ دعا کریں گے یا اللہ ہمارے باپ کو بخش دے، ہماری ماں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو
آپ کا یہ دعا مانگنا پسند آئے گا اور اللہ آپ کے مرحوم کی مغفرت فرما دے گا۔ ایسے ہی شادی کی محفلوں میں سارے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، عالم دعا کر رہا ہوتا ہے، قاضی دعا کر رہا ہوتا ہے، مگر یہ نوشو صاحب چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، شاید ان کو دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو چند ہی دنوں کے بعد طلاق ہو جاتا ہے، خلا ہو جاتا ہے، آپس میں محبت نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت دعا ہو رہی ہوتی ہے پاکیزہ محفل میں، نکاح کی محفل میں، اس وقت دعا کے لیے نوشہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا ہے۔ لہٰذا میرے بزرگوں اور دوستو، دعا بہت بڑی عبادت ہے، دعا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں نے کہا نا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دعا ہم بھی کر لیتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی دعا کریں اپنے اس دوست محمد حامد رضا نشاط کو ضرور یاد رکھیں۔